السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ جب تک الیکشن کی تاریخ کا نوٹیفیکیشن نہیں آتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، کرپشن میں بالکل برداشت نہیں کروں گا، اور جب تک الیکشن کی تاریخ کرپشن برداشت نہیں کروں گا۔ کوئی حلقہ بندیوں کی بات کرتا ہے، کوئی کہتا ہے موسم ٹھنڈا ہے۔ یہ کہنا ہے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ فوری الیکشن ہو، اور ہماری جماعت واحد جماعت ہے جو چاہتی ہے کہ 90 دن میں انتخابات بھی ہوں، لیکن 90 دن کا وقت تو ظاہر ہے اب نکل جائے گا، کیونکہ 90 دن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آئین کے تحت تو یہ بات بالکل درست ہے، 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، اور اگست میں حکومت گئی تو نومبر میں الیکشن کرا دینے چاہیے تھے، لیکن حلقہ بندیوں کی بات آ گئی بیچ میں، اور جس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعلان کیا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کرا دیے جائیں گے۔ اب شیڈول اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی اب تک، جبکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اب بھی یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہمارے علاوہ کوئی پارٹی بھی ایسی نہیں ہے جو چاہتی ہو کہ فوری الیکشن ہو، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب پر بھی طنز کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی کوئی کہتا ہے کہ ٹھنڈ کی وجہ سے جنوری میں ووٹر کس طرح باہر نکلیں گے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سب جو ہے ہیلے بہانے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے کہ جب تک الیکشن کی ڈیٹ نہیں اناؤنس ہو جاتی اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، تو کیا پیپلز پارٹی اس حوالے سے عدالتوں کا رخ کرے گی، سڑکوں پر ہوگی؟ کیونکہ اس وقت عوام کو جو چیلنجز درپیش ہیں، جو عوام کے سامنے سب سے بڑے مسائل ہیں، وہ مہنگائی، غربت، بے روزگاری ہے، اور اس پر کوئی بھی سیاسی جماعت اس وقت بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب کا 4.25 سال کا دور دیکھ لیجئے، یا اس کے بعد آنے والے پی ڈی ایم حکومت 16 ماہ کی حکومت دیکھ لیجئے، مہنگائی، غربت، بے روزگاری میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ نگراں حکومت کا سیٹ اپ جب آیا تو کہا گیا کہ جی نگراں حکومت میں اس طرح کے ٹیکنوکریٹس اور تجربہ کار لوگوں کو شامل کیا جائے گا جو اپنی فیلڈ کے ماسٹرز ہوں گے، اور نگراں حکومت میں بھی آپ دیکھیں گے کہ عوام کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نجم عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ۔ نجم عالم صاحب کیا کہیں گے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ جب تک الیکشن تاریخ کا نوٹیفیکیشن نہیں آتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے؟ سر کیا اس حوالے سے سڑکوں پر آ رہے ہیں، یا چین سے نہ بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ راستہ اختیار کریں گے عدالت کا؟ ہم اس پہ اپنا ویو دیتے رہیں گے، آواز اٹھائیں گے۔ ہم کوئی ہنگامہ فساد نہیں برپا کرنے جا رہے، لیکن ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ دی جائے، یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے اور پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے۔ انسرٹینٹی ختم ہوگی۔ اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ انسرٹینٹی کا، کسی کو نہیں پتا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ ایک الیکشن کی ڈیٹ آ جائے گی، جس کو بھی عوام منتخب کر لیں گے وہ گورنمنٹ بنائے گا، تو میں سمجھتا ہوں ملک میں اسٹیبلٹی آئے گی۔ لیکن اس میں اگر آپ صرف شیڈیول کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو کہا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کرانے کو تیار ہیں۔ ہلو جی نجم صاحب، الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کرا دیے جائیں گے۔ جب آخری ہفتہ کا ہے تو تاریخ بھی بول دیں، ختم ہوگی بات۔ اچھا، شیڈیول آپ چاہتے ہیں شیڈیول کی اناؤنسمنٹ ہو جائے؟ شیڈول اناؤنسمنٹ ہو جائے۔ اچھا، اس وقت کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ جن کے اتحادی رہے، آپ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اور ظاہر پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل رہی گورنمنٹ میں، تو فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جنوری میں تو بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، ووٹر کس طرح باہر آئے گا؟ نون لیگ جب سب سے بڑی اتحادی تھی سابقہ حکومت میں، انہوں نے کہا کہ جی حلقہ بندیاں ضروری ہیں، تو حلقہ بندیاں پہلے کرا دی جائیں، الیکشن حلقہ بندیاں ہو گئی نا، حلقہ بندیاں ہو گئی، اب اس پہ اعتراضات جمع، وہ انہوں نے اب اعتراضات کی ڈیٹ ہے، ہم بھی جمع کر رہے ہیں اپنے اعتراضات جہاں پہ بھی ہیں۔ ہم اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ جی حلقہ بندی خراب ہو، جو بھی ہم اپنا لیگل طریقے سے اس کے اعتراضات جمع کر رہے ہیں۔ تو سر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو متفقہ آئین دیا 1973 کا متفقہ آئین، اس کے تحت تو 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے۔ جنوری کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو پھر یہ تو 2-3 ماہ مزید لیٹ ہو جائے گا۔ وہ تو ہو گیا ہے، اب تو وہ اس کو آپ نہیں پورا کر سکتے، وہ تو ہو گیا، اب اس کو تو ہم ریٹرن نہیں کر سکتے، لیکن ابھی بھی ملک کے فلاح کے لیے بہتر یہ ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے، شیڈول اناؤنس ہو جائے۔ سر یہ جو دعوے اور وعدے کیے تھے خان صاحب نے وہ پورے نہیں ہوئے، وہ چاہے 1 لاکھ نوکریاں ہوں، 50 لاکھ گھر ہوں، بہت ساری باتیں انہوں نے اس کا جواب تو عوام لے گی نا ان سے، میں تو آپ لیں گے، آپ بھی ایک ملک کے ایک ووٹر ہیں، میں بھی ایک ملک کا ووٹر ہوں، میں جواب لوں گا ان سے اپنے ووٹ کے ذریعے۔ اچھا نہیں، میرا اس لیے میں نے سوال پوچھا آپ سے کہ اس کے بعد 16 ماہ کی جو حکومت آئی اس میں بھی مہنگائی میں اضافہ ہوا، اور اب نگراں حکومت میں مزید مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، تو جو بھی گورنمنٹ منتخب ہو کر آئے گی اس کی میں بالکل مان رہا ہوں، ملک کے معاشی حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں، میں کر گئے خان صاحب
کہ وہ ابھی تک پورے ملک کو ہنٹ کر رہی آؤٹ کر رہی ہے. اب اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ آپ الیکشن کرائیں, گورنمنٹ بنے, اور پراپر گورنمنٹ جس کی بھی بنے. اچھا, نئی گورنمنٹ جو بھی آئے گی نجم عالم صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ 16 ماہ کی حکومت میں آپ لوگ نہیں کر سکے, کچھ سینئر لوگ جو تھے؟ اب 16 ماہ کی بات نہیں ہے, یہ 2 سال کی نہیں, آپ کو ایک پراپر کئی سال لگیں گے جو ڈیمیجز ہوئے ہیں آپ کو, آپ کی اکنامی کو, اس کو ریورس کرنے میں. تو یعنی کہ عوام کو, تو اس کا مطلب عوام ریلیف کے لیے مزید کتنے سال انتظار کرے؟ نہیں, یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ جتنا ڈیمیج ہو گیا ہے اکنامک سسٹم آپ کا, آپ اس کو الادین کے چراغ کے ذریعے صحیح نہیں کر سکتے. ٹائم تو لگے گا اس کو صحیح کرنے میں. یعنی فوری طور پہ تو یہ بات تسلیم کر رہے ہیں آپ کے, کسی کی حکومت آئی, پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا کوئی اور جماعت, فوری طور پہ تو نہیں ہو سکتا؟ فوری طور پہ نہیں ہو رہی ہے, صرف سیاسی تقریر تو ہو سکتی ہے, لیکن حقیقت کو دیکھتے ہوئے یہ بات میں نہیں مانتا. سر, اب الیکشن کا چلیں, شیڈول کا اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی, جنوری کا پتہ چل گیا, تو کیا جو ہے ملک کی معاشی صورتحال, پیپلز پارٹی نے کیا امیدوار فائنل کر لیے سر؟ ہلو, پیپلز پارٹی نے کیا امیدوار فائنل کر لیے الیکشن کے حوالے سے؟ نہیں, تقریباً ہیں وہ بھی. کل پرسوں سے ہماری کینڈیڈیٹس کی وہ جو ہماری کمیٹی بنی ہے وہ میٹنگیں شروع کر رہی ہے, شارٹ لسٹ کرے گی, پھر اس کو آخر میں چیئرمین صاحب کے پاس جائے گا. ہماری کوشش یہ ہے کہ اسی مہینے میں ہم کینڈیڈیٹ فائنل کر دیں. اور سب سے بڑا جو مسائل ہیں سر, آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ درپیش ہے لوگوں کو, مہنگائی, غربت, بے روزگاری ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں بھائی, اس کو کیسے آپ اس بات سے ڈینائی کر سکتے ہیں. اس وقت مہنگائی, غربت, کروڑوں لوگ اس لیول سے نیچے آ گئے, جو آپ کا غربت کی لکیر ہے اس سے نیچے چلے گئے. تو یہ سب مسائل ہیں پاکستان کے. اچھا, پیپلز پارٹی کے خلاف جو اتحاد بن رہا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے گرینڈ اتحاد بنانے جا رہے ہیں, اس میں نون لیگ بھی ہوگی آپ کے ساتھ, حالانکہ گورنمنٹ میں تھی, ایم کیو ایم بھی گورنمنٹ میں تھی, وہ بھی مخالف ہوں گے, جی ڈی اے والے بھی ہوں گے. تمام سے زیادہ ان کے جو سندھ کے صدر ہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں ہوتا, بس سندھ میں جتنے اتحاد جس کو بنانے بنا لے, جی ڈی اے, ایم کیو ایم یا مولانا فضل الرحمان, یہ مل کے بھی پیپلز پارٹی کو کچھ نہیں کر سکتے, پہلے بھی بنائے انہوں نے اتحاد. اچھا, سندھ میں تو آپ شور ہیں کہ جی 3 گورنمنٹ آپ کی رہی ہیں, 15 سال آپ نے حکومت کی ہے, بھی بڑے اچھے ریزلٹ دکھائیں گے اپنے, دیکھیے گا آپ. تو اصل مقابلہ پیپلز پارٹی کا پنجاب, کے پی اور بلوچستان میں ہوگا. وہاں پہ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی میں مقابلہ ہوگا, یہی 3 مین پارٹی ہیں پنجاب میں. تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف پیپلز پارٹی نہیں جا رہی پنجاب میں؟ نہیں, ہم لڑ رہے ہیں الیکشن. اچھا, اپنے انتخابی نشان پر الیکشن لڑیں گے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں, بعد میں اتحاد ہو سکتا ہے؟ بعد میں ہو سکتا ہے, لیکن سیاست ہے. اگر فرض کریں ملک میں کسی پارٹی کے پاس اکیلے اکثریت نہیں ہوتی ہے تو کیا کریں گے, پھر تو کسی دو کو تو بیٹھنا ہوگا نا کسی پوائنٹ پہ. اور پیپلز پارٹی اگر اول تو جیت جائے لیکن نہیں جیتتی تو سیکنڈ لارجسٹ پارٹی اگر بن کر آتی ہے تو پھر نون لیگ کے ساتھ اتحاد ہوگا؟ سر دیکھیں, نون سے بھی ہو سکتا ہے, کسی سے بھی ہو سکتا ہے. ملک کو آگے بڑھانا ہے, آپس کی لڑائیوں میں ملک کو پیچھے نہیں دھکیلنا ہے. تو پی ٹی آئی کو ساتھ لے کر چلیں گے آپ لوگ؟ جس مسائل میں کھڑے ہیں اس کو کوئی اکیلا حل نہیں کر سکتا, اسی لیے ہم ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں کہ چارٹرڈ اکنامی کرو. اگر آپ چارٹرڈ اکنامی نہیں کرو گے, سب ایک متفق ہو کر ایک پالیسی کو لے کر نہیں چلیں گے کہ ٹھیک ہے جی یہ پالیسی ہے ہماری, اب گورنمنٹ کسی کی بھی آئے اس پالیسی پہ چلنا ہے ہمیں. تو کیا پی ٹی آئی کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے آپ لوگ؟ اگر پاکستان کے مفاد میں ہوگا تو ان کو بھی کہیں گے کہ ہاں بھائی آؤ بیٹھو. اور لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات مسلسل کی پاکستان پیپلز پارٹی نے نون لیگ کی جانب اشارہ بھی کیا, تو اب بھی آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ نون لیگ کی طرف تھوڑا سا جھکاؤ ہے مقتدر قوتوں کا؟ ہمیں لگ رہا ہے کچھ ایسے لوگ وہاں پر کیبنٹ میں انڈکٹ کیے گئے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نون لیگ سے کافی قربت رکھتے ہیں. اور سندھ کابینہ میں جو نگراں حکومت ہے سر, اس میں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ نہیں ہیں؟ سر ستار صاحب کو سن رہا تھا, وہ پتہ نہیں کس پہ الزام لگا رہے تھے, لیکن سندھ کیبنٹ میں تو کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ یہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہے. جمانی صاحب جو وزیر بلدیات ہیں؟ سر میری بات سنیں, جمانی صاحب ہمارے کہنے پہ نہیں, ہمارا کہنے پہ ایک بھی آدمی سندھ کیبنٹ میں نہیں. سر یہ کس طرح بنی ہے؟ آپ کے کہنے سے بھی نہیں آیا, ایم کیو ایم کے کہنے سے بھی نہیں آیا, آپ یہ ٹھیک ہے تو جو بھی ہیں انہوں نے بنایا ہے, بنانے والوں نے, اور ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں, بنائے وہ اپنا. اور
نہیں مطلب آپ گورنمنٹ نے اور اپوزیشن نے مل کے نہیں بنایا؟ ہمیں کوئی نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم نہیں گھبراتے. گورنمنٹ نے اور اپوزیشن نے مل کے نہیں بنایا؟ نہیں، چیف منسٹر تو بالکل بنے ہیں دونوں سب کی، اس کے بعد کی کیبنٹ میں انہوں نے خود ہی بنائی ہے. اچھا، لیکن یہ سمجھ رہے ہیں آپ نیوٹرل ہے یہ کیبنٹ سندھ والی؟ مجھے تو یہ لگتا ہے، مجھے کوئی ایسے لوگ نظر نہیں آتے جن کو میں کہوں کہ ان کا پولیٹیکل ایفیلیشن ہے، ان کا جھکاؤ ادھر ہے. مجھے ایسے لوگ کوئی چہرہ نظر نہیں آتا. لیکن وفاق پر آپ کو اعتراض ہے؟ جی وفاق پہ جو ہاں، وفاق میں ایسے لوگ لیے گئے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے. تو شفافیت پہ سوال تو نہیں کریں گے بعد میں سر؟ جی الیکشن کے بعد رزلٹس پر جب بات آئے گی تو شفافیت پہ سوالات تو نہیں اٹھائے گی پیپلز پارٹی؟ دیکھیں، اگر شفاف الیکشن ہوں گے تو کیوں اٹھائیں گے؟ کیونکہ اگر شفاف نہیں ہوں گے تو ہم اپنا ڈیموکریٹک رائٹ رکھیں. نہیں، کیونکہ پہلے ہی آپ نے اعتراض کر دیا نا سر کہ وفاق میں جو لوگ نہیں، ہیں اعتراض نگراں تو میں. دیکھیں ہمارا حق ہے نا. اگر ہمیں کوئی چیز صحیح کنوینئنٹ نظر نہیں آ رہی تو ہم کہیں گے نا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. کیا ہم بولنے سے بھی کی بھی اجازت نہیں ہے کیا؟ نہیں بالکل ہے سر، جمہوری دور ہے اور سب کو اجازت سر ہونی چاہیے. ایسا تو نہ کریں نا. ہم کر رہے ہیں، ہماری کوشش یہ ہے پیپلز پارٹی کی خواہش کہ کسی طرح ڈیموکریٹک سسٹم پاکستان کا چلے، حکومت میں کوئی بھی ہو، اور اور انتخابات کوئی میں الیکشن میں مداخلت نہ کرے. 2018 کا جیسا الیکشن ہمیں نہیں چاہیے. سر جنہوں نے مداخلت کی 2018 میں ان کا احتساب بھی تو نہیں کیا آپ کی گورنمنٹ آئی؟ سر ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ عوام کہ جس کو منتخب کریں آپ اس کو آنے دیں، اس کے بیچ میں روڑا نہ اٹکائیں، کوئی نہ اٹکائے. جو اٹکاتے ہیں سر ان کا احتساب بھی تو نہیں انہی ہوتا؟ وجہ سے ہمارا پاکستان تباہ ہوا ہے. نجمی صاحب جو لوگ اٹکاتے ہیں ان کا احتساب بھی تو نہیں کرتے آپ لوگ؟ طاقتور بہت ہے نا، آپ بھی نہیں کر سکتے اپنے چینل پہ. اچھا چلیں. میں بولوں گا تو آپ کاٹ دیں گے. بہت شکریہ نجمی عالم صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سے Thank بات کر رہے تھے. اور انہوں نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے خاص طور پر جو عوام کے مسائل ہیں اس منشور کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی کہا کہ شیڈول اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے. یہی کہا ہے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کہ اب انتخابی شیڈول کا جب تک اناؤنسمنٹ نہیں ہو جاتی، جب تک ہم نوٹیفیکیشن نہیں آ جاتا، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. اور جن لوگوں کے اوپر ظاہر نواز شریف صاحب نے اعتراض کیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی 2018 کے جب رزلٹس آئے تھے اعتراضات سب سے زیادہ کیے تھے جن پارٹیز نے. ویسے تو تمام پارٹیز نے بشمول پی ٹی آئی نے بھی یہ کہا تھا کہ جی آر ٹی ایس بیٹھ گیا ہے اور دھاندلی کی گئی، ہماری سیٹیں کم کی گئی ہیں. لیکن نواز شریف صاحب نے تو نام بھی لیا 2-3 لوگوں کا. لیکن احتساب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو نجمی عالم صاحب نے جو بات کی یہی بات ویسے حقیقت بھی ہے کہ جی وہ طاقتور لوگ ہیں، ان کا احتساب نہیں ہو سکتا. لیکن ظاہر ہے اگر نہیں کر سکتے تو پھر بار بار آپ یہ بھی نہ کہیں کہ جی ہر بار یہ مداخلت کرتے ہیں اور ان کا احتساب نہیں ہو سکتا اور وہ احتساب سے بالا ہے. دوسری جانب ہم بات کریں گے نون لیگ کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ کی، اور بات ہوگی کہ جی 21 اکتوبر 2023 نواز شریف صاحب جو گئے تھے 4 ہفتوں کے لیے اور پلیٹلیٹس کم ہو گئے تھے، طبیعت ناساز تھی ان کی، اور ضمانت دی تھی شہباز شریف صاحب نے کہ 4 ہفتوں میں یہ علاج کے لیے جا رہے ہیں، واپس آ جائیں گے. لیکن 4 سال گزر گئے اور وہ واپس نہیں آیا. اب اناؤنسمنٹ ہوئی ہے ایک بار پھر تاریخ ہے جی 21 اکتوبر 2023 کو نواز شریف تشریف لے آئیں گے اور مینار پاکستان پہ ایک بڑا جلسہ عام ہوگا جس سے وہ خطاب فرمائیں گے. اور خاص طور پر جب یہ باتیں سامنے آئیں کہ جناب نواز شریف صاحب چونکہ ڈیل کر کے گئے تھے اور ڈیل کے تحت ہی واپس آ رہے ہیں، تو اس پر آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف نہ ڈیل کے تحت گئے تھے اور نہ ہی ڈیل کے تحت واپس آ رہے ہیں. اور نون لیگ کا جو بیانیہ ہے، یعنی ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ 2018 میں تھا نون لیگ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا آج بھی وہی بیانیہ ہے، اس بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں اور وقت آنے پر جو کمٹمنٹس ہم نے کی ہیں اور احتساب کی جو بات کی ہے وہ ہم پوری کریں. کیونکہ پچھلے ہفتے میاں نواز شریف صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے جو خطاب کیا تھا اپنی پارٹی کے رہنماؤں سے، اس میں انہوں نے کہا تھا اور نام لے کر 3-4 لوگوں کا کہا تھا کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے، جبکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ قومی مجرم ہے، ان کا ہم احتساب کریں گے اور ان کا احتساب ضرور ہونا چاہیے. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ چند دن کے بعد ہی پاکستان ظاہر ہے بات کریں کہ پاکستان میں جو لوگ موجود ہیں نون لیگ کے سینئر قیادت بھی موجود ہے یہاں پر، انہوں نے ایک بڑا یو ٹرن لیا. انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب نے جو بیان دیا ہے ذاتی بیان ہے ان کا، یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے ہماری. اور پھر پرویز رشید صاحب اور اس طرح پھر اسحاق ڈار صاحب اور دیگر لوگوں نے بیانات دیے کہ جی ملک کے وسیع تر مفاد میں ہم چاہتے ہیں کہ آگے بڑھا جائے اور ان تمام باتوں کو چھوڑ دیجئے. اور اللہ پہ نواز شریف صاحب نے تمام باتیں چھوڑ دی ہیں، تو اگر تمام باتیں اللہ پہ چھوڑ دی ہیں تو پھر احتساب کون کرے گا؟ پھر بار بار جو گجرانوالہ کے جلسے میں جس طرح نام لیا تھا
مریم بی بی نے اور نواز شریف صاحب نے، پھر کیا ہوگا اس کا، پھر نواز شریف نے اب جو آنے سے پہلے بیان دیا اور اب خاموشی ہے گو کہ وہاں پر، اب اس پر بات کرنے کو وہ تیار نہیں ہے کہ جی ریٹائرڈ جنرل باجوہ صاحب اور خاص طور پہ فیض حمید صاحب کا نام لیا، اس کے بعد سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور سٹنگ ایک جج کا نام بھی انہوں نے لیا کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ اب اس کا احتساب ہوگا یا نہیں ہوگا، اسی پر ہم بات کریں گے۔ علی رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی تجزیہ کار۔ بہت شکریہ علی رضا۔ کیا کہیں گے کہ نواز شریف صاحب ڈیل کے تحت گئے، نہ ڈیل کے تحت واپس آ رہے ہیں؟ رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ کہا ہے، جبکہ عام تاثر تو یہی ہے، اور بلکہ تاثر کیا، نون لیگ کی قیادت نے بھی کہا کہ جی عمران خان نے نہیں بلکہ ان کو باجوہ صاحب نے بھیجا تھا، اٹس مین کہ ڈیل کے تحت گئے، اور اب بھی وہ کہا جا رہا ہے کہ جی تمام گارنٹیز لے کر واپس آ رہے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں، ڈیل کے ذریعے گئے، ڈیل کے تحت واپس آ رہے ہیں، یا اس بیان کو تسلیم کیا جائے جو رانا ثناءاللہ صاحب نے دیا ہے؟ جی علی سرور صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے اگر آپ عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کے جو ہے ملک سے باہر جانے کو دیکھیں، جب وہ عمران خان صاحب کا چنوٹ تھا، عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ملک سے باہر گئے تھے، تو اس وقت کے جو سرکمسٹانسز تھے ان کو اگر ہم انالیسس کریں ان کا، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت شاید ایسے حالات پیدا کر دیے گئے تھے کہ نواز شریف صاحب باہر جائیں، اور وہ کیا ماجرا تھا، کیا معاملہ تھے۔ دیکھیں اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ڈیل ہوئی تھی کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینی ہے، تو باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ تو نواز شریف صاحب کے انگلینڈ جانے کے بعد آیا، اور وہ ایکسٹینشن، وہ ووٹنگ شوٹنگ بھی ساری انگلینڈ جانے کے بعد ہوئی۔ تو اس سے پہلے یہ جو معاملات ہوئے یہ کیسے ہوئے ہیں اور کیوں ہوئے ہیں، اگر اس کو دیکھیں تو نواز شریف صاحب کی صحت جو ہے وہ کافی حد تک، مطلب مشکوک حد تک جو ہے وہ گر چکی تھی، اور آپ نے عمران خان صاحب کے منہ سے یہ الفاظ سنے تھے، خود انہوں نے کہا تھا کہ شیریں مزاری نے ایک اجلاس کے اندر وہ رونا شروع ہو گئی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے کہ نواز شریف کی صحت اتنی گر گئی ہے، اور پھر ایک یہ بھی خدشہ پایا جا رہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے نواز شریف صاحب کو جیل میں کچھ ہو گیا تو وہ جو ایک ریئیکشن ہے، اس کے جو آفٹر شاکس ہیں، وہ جو ہے وہ برداشت نہیں کر پائے گی حکومت، کیونکہ اس وقت نواز شریف صاحب کا بیانیہ کافی زیادہ چل رہا تھا۔ تو مطلب محسوس ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جان بوجھ کر باہر بھجوایا گیا، اور ایسا لگتا ہے، اور اگر کچھ چیزیں جو میرے پاس انفارمیشن ہے اس کے مطابق اگر میں بات کروں تو عمران خان صاحب نواز شریف کو جیل کے اندر افورڈ نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو اگر جیل میں مزید رکھا گیا تو میری پاپولیرٹی مزید کم ہو جائے گی، اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ اگلا جو الیکشن ہے وہ 2/3 میجورٹی، اور جو وہ ان کا ایک پلان تھا وہ اس کو نہیں کر پائیں لیکن گے۔ علی رضا بعد میں تو یہ کہا گیا، اس لیے خود نون لیگ والوں نے تسلیم کیا کہ باجوہ صاحب کے کہنے پر باہر گئے وہ۔ جی بالکل، دیکھیں گارنٹی تو پھر کسی نے دینی تھی نا کہ بھائی کچھ نہیں ہوگا، اور وہ جو میڈیشن تھی وہ کسی نے تو کرنی تھی ان کو بھجوانے کے لیے۔ تو ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا کنسنٹ ہی نہ ہو ان کو باہر بھجوانے میں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ عمران خان صاحب ایک ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی پر باجوہ صاحب کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں نے فیض حمید کو نہیں تبدیل کرنا، تو کیا وہ نواز شریف صاحب کو باہر، جس کے اوپر انہوں نے 22 سال بیانیہ بنایا نواز شریف صاحب کے خلاف، ان کی سیاست کا دار و مدار ہی جو ہے وہ اینٹی نواز تھا، تو کیا اس نواز شریف کو جیل سے نکال کے عمران خان صاحب جانے دیتے پتہ باہر؟ بلکہ عمران خان صاحب کو تو اس پہ چیف کرتے، اگر وہ اس پہ ریزسٹ کرتے تو اٹس مین کہ عمران خان صاحب کا کنسنٹ تھا نواز شریف صاحب کو باہر بھجوانے میں، اور اس کے بعد انہوں نے بیانیہ بنایا کہ نواز شریف بگوڑا، نواز شریف باہر بھاگ گیا، نواز شریف صاحب ڈیل کر کے باہر چلے گئے، یا ہر دفعہ باہر چلے جاتے ہیں جیل برداشت نہیں ہوتی، یہ بیانیہ باقاعدہ اچھا، عمران خان اس صاحب وقت نے جو خود بنایا صورتحال بند ہے ہو علی رضا کہ نون لیگ بیانیے سے پیچھے ہٹ گئی ہے، کیونکہ میاں صاحب نے جو بیان دیا تھا احتساب کرنے کا، باجوہ صاحب کا، فیض حمید کا، ثاقب نثار، ایک سٹنگ جج کا نام بھی لیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کی جانب سے ایک بڑا یو ٹرن آیا سامنے، اور انہوں نے کہا کہ جی میاں صاحب نے تو اپنے تمام معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، حالانکہ اس سے پہلے احتساب کی وہ بات کر رہے تھے۔ تو پھر کیا بیانیہ لے کر نون لیگ عوام میں جائے گی، اور الیکشن کے حوالے سے اگر بات کروں تو میں اس وقت نون لیگ کے پاس دیکھیں بیانیہ وقتاً فوقتاً، پہلے بات اگر کی جائے کہ بیانیے سے پیچھے ہٹیں تو دیکھیں بیانیے پر چلنا ایسے ہی تھا کہ جیسے انگاروں پر چلنا ہے، کیونکہ باجوہ صاحب کے احتساب کی بات کرنا یا فیض حمید، تو مطلب ایسے ہی ہے کہ ابھی تو باجوہ صاحب گئے ہیں ریسنٹلی، تو ایسے ہی ہے کہ وہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو طنز فیل ہوتا ہے یہ معاملہ سارا، اور آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ کسی بھی سابق آرمی چیف کا احتساب نہیں ہو پایا۔ نواز شریف صاحب کی جو گزشتہ حکومت تھی
اس کے بھی جو معاملات خراب ہوئے تھے وہ مشرف صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 کے آغاز کرنے سے ہوئے تھے. اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ ایک فرق اور وہ ایک ڈفرنس آتا گیا اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کی سول حکومت کی نواز شریف صاحب کی اس کے درمیان. تو ایسا ممکن نہیں تھا نواز شریف صاحب کو اپنی پارٹی سے جو ہے وہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. اب یہ دو آلٹرنیٹیو بیانیاں لے کے آنا چاہ رہے ہیں. وہ ان کے پاس بیانیہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب ثانیہ 9 مئی کہ عمران خان صاحب کو سزا دی جائے. عمران خان صاحب اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو حکومت دی جائے کیونکہ انہوں نے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا, شہداء کی جو ہے توہین کی. یہ ایک بیانیہ ہے اور اسی بیانیے کے تحت یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ عمران خان صاحب کو سزا دی جائے اور پی ٹی آئی کا سیاست میں کوئی یہ تو پھر علی رضا یہ تو پھر ایک سیاسی انتقام والی بات آ گئی نا کہ جن کو کیفر کردار تک پہنچائیں اور ان کو آپ چھوڑ رہے ہیں جن کے بارے میں آپ 2018 کے الیکشن میں کہتے رہے اور پھر نام لیتے رہے. گجرانوالہ جلسے میں بھی نام لیا, اب بھی میاں صاحب نے نام لیا. جنہوں نے ان کو نکالا, ظاہر خان صاحب نے تو نہیں نکالا تھا, تو ان سے پیچھے ہٹ گئے آپ اور اسے نیا بیانیہ بنانے کی کوشش ہوگی کہ جی خان صاحب کو جو ہے جو آلریڈی جیل میں موجود ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں. لیکن قانون کے مطابق یہ مطالبہ تو آپ کا بھی یہ ہے ہونا چاہیے اور میرا بھی ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے آرمی تنصیبات پر حملے کیے ہیں اور شہداء کی توہین کی ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. ہاں, اگر کوئی پرسنل گرج کے تحت آپ اس کو پولیٹیکلی وکٹمائزیشن میں لے کے جائیں, پولیٹیکلی اس سے فائدہ اٹھانا وہ باقی غلط ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہاں یہ مطالبہ ضرور ہونا چاہیے اس حد تک کہ جناب ساری قوم کو ہونا چاہیے کہ جس نے 9 مئی کے دن جو ہے وہ شہداء کی توہین کی اور آرمی تنصیبات پر حملے کی ان کو سزا ضرور ہونی چاہیے. سر ان کو تو سزائیں ہوں گی. دیکھیں ان کے علی رضا ان کے کیسز تو آلریڈی عدالتوں میں موجود ہیں اور یہ تو کسی نے نہیں کہا ان کو سزا نہیں ہونی چاہیے. تو یہ تو مطالبہ مطلب کس سے کر رہے ہیں پھر؟ وہ عدالتوں میں آلریڈی کیسز موجود ہیں, سزائیں بھگتیں گے جو لوگ ملوث ہیں. یہ مطالبہ اسٹیبلشمنٹ کر رہے ہیں اور یہ جو موجودہ حکومت ہے ان سے ہوگا. اور دوسرا پھر وہ جو معاشی بیانیہ ہے وہ میں نے لاسٹ پروگرام میں ہماری بات ہوئی تھی, یہ معیشت کو پکڑنا چاہتے ہیں. ان کے پاس شہباز شریف صاحب کی جو 16 ماہ کی حکومت ہے اس کی کارکردگی بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ اگر بتائیں گے تو عوام سے ان کو مزید نفرت ملے گی, نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا. تو پھر یہ کچھ ٹارگٹس ہیں انہوں نے سیٹ کیے ہیں کہ 90 دن کے 100 دن کے ٹارگٹس ہیں کہ ہم ان 90 دن میں 100. اچھا, یہ جو کہا گیا تھا علی رضا, یہ جو کہا گیا تھا کہ جی الیکشن سے 1 ماہ 1.5 ماہ کب میاں صاحب تشریف لائیں گے, پھر اچانک یہ 21 اکتوبر کی بات ہو گئی. حالانکہ الیکشن کمیشن نے تو کہا ہے کہ جنوری کے آخر میں الیکشن ہوں گے. دیکھیں اگر جنوری کے آخر میں الیکشنز ہیں تو نواز شریف صاحب کا اکتوبر میں آنا ہی, کیونکہ آنے کے بعد عوام کو موبلائز کرنا اور چیزوں کو لے کے 3 ماہ ہوں گے تقریباً ان کے پاس. چاہیے جی 3 ماہ تقریباً ہوں گے اکتوبر میں اگر وہ آتے ہیں. جی 3 ماہ ہی چاہیے تھے ان کو. دیکھیں جتنا گیپ ہے میاں نواز شریف صاحب کا اپنی پارٹی کے درمیان, آپ یہ دیکھیں نا کہ ان کا اپنی پارٹی, اپنے لوگوں, اپنے ورکر کے درمیان جو کمیونیکیشن کا گیپ ہے اس کو بھی تو پہلے ختم کرنا ہے نا میاں صاحب کو آ کے, اس کو دور کرنا ہے. 101 اختلافات ہیں آپس میں, ان اختلافات کو ایک لیڈر ہی, کیونکہ نون لیگ کا اگر کوئی ایک بندہ ان کو یونائٹ کر سکتا ہے تو وہ نواز شریف صاحب ہے. باقی اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہے کہ تتر بتر یہ ساری چیزیں, تو وہ تمام چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, ٹیکل کرنے کے لیے اتنا ٹائم تو چاہیے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جو الیکشنز ہیں, اگر تو نواز شریف صاحب ابھی بھی ڈاؤٹ ہے, جب تک نواز شریف صاحب پاکستان لینڈ نہیں کر جاتے تب تک الیکشنز ڈاؤٹ ہیں. اچھا, یعنی کہ میاں صاحب اگر تشریف نہیں لاتے 21 اکتوبر کو تو ہم سمجھ لیں کہ جنوری میں الیکشن میں نہیں ہوتے. بالکل, میاں نواز شریف صاحب کی گارنٹی اسی گارنٹی پہ تو آ رہے کہ الیکشن. دیکھیں وہ ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتے, وہ چاہتے ہیں کہ میری واپسی کے ساتھ جو ایک بیانیہ بنے, جو ایک موٹیویشن ہو. تو یہ گارنٹیز کی آپ بھی بات کر رہے ہیں علی رضا, گارنٹیز کی بات بھی کر رہے ہیں, تو پھر یہ جو میں نے شروع میں سوال کیا تھا کہ جی ڈیل کے ذریعے گئے اور ڈیل کے تحت واپس آ رہے ہیں, تو پھر تو اس میں بیان میں کافی وزن آ جائے گا. کہہ سکتے ہیں آپ, دیکھیں گارنٹی تو انہی لوگوں سے مانگنی ہے نا جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. گارنٹی کیا ہے کہ اگر آپ الیکشن نہیں کرائیں گے تو پھر ہم آپ کے خلاف جو بیانیہ جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں گے کہ الیکشن کرائیں. یعنی بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں آسان الفاظ میں. ایک شاید آپ کی نظر نہیں پڑی, میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ ایک ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے وہ بتاتا ہوں
سینیٹر عفنان اللہ جو ہیں وہ مریم نواز کی کور ٹیم میں ہے، نواز شریف صاحب کی کور ٹیم میں ہے، اس وقت وہ ریسپشن ٹیم میں ہے، نواز شریف صاحب کی استقبالیہ ٹیم کا باقاعدہ وہ اس کی تیاریوں میں مصروف ہے، یعنی کہ میں ان کی امپورٹنس بتا رہا ہوں۔ آج انہوں نے ایک بڑا امپورٹنٹ ٹویٹ کیا ہے، وہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، اس طرح کی بات اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی طرف سے کسی نے نہیں کی۔ وہ بہت سے ڈاؤٹ جو ہے وہ آپ کے کلیئر کر دیتی ہے کہ چیزیں ابھی بھی جو ہے نا وہ کلیئر نہیں ہیں اور معاملات جو ہیں وہ خراب ہیں۔ عفنان اللہ صاحب کہتے ہیں، ابھی ان کا ٹویٹ میرے سامنے آتا ہے، میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ انہوں نے بڑی تشویشناک بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز میں کوئی جو ہے وہ رکاوٹ ڈالنا چاہتا ہے تو اس کے خلاف ہم تحریک چلائیں گے۔ اچھا پھر تو کون ڈالنا چاہتا ہے سر؟ سر ایک منٹ میں آپ کو ٹویٹ پڑھ کے بتانا چاہتا ہوں تاکہ اس کے بعد کلیئر جو ہے وہ ان کا سٹانس ہو جائے گا اور آپ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس سے بھی پتہ چل جائیں گی، ابھی بھی کلیئر نہیں ہے چیزیں۔ عفنان اللہ صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن غیر قانونی طور پر ملتوی کیے گئے تو ملک کی احتجاج ہوگا، تمام جمہوری قوتیں، سول سوسائٹی، وکلاء، عدلیہ اور میڈیا ایسی کسی سازش کو تسلیم نہیں کریں گے۔ آئین سے انحراف کرنے کی سزائیں آئین میں موجود ہیں۔ پروجیکٹ عمران خان کی تباہی کافی نہیں تھی، اب اور تجربوں کے خواب دیکھے جا رہے ہیں۔ جو لوگ بھی اس سازش میں ملوث ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ یہ سینیٹر عفنان اللہ کا ٹویٹ ہے۔ تو آپ کو بھی لگتا ہے کچھ اور بھی ہو رہا ہے پس پردہ؟ یہ ٹویٹ دیکھیں تو اس سے تو لگتا ہے کہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروجیکٹ عمران خان کی تباہی کافی نہیں تھی، اب اور تجربوں کے خواب دیکھے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو نگران سیٹ اپ ہے یہ مزید اس کو طوالت دی جا رہی ہے۔ پھر اس کا مطلب یہ نکلتا ہے نا، نہیں، نگران سیٹ اپ والا نیا تجربہ یا تو صدارتی نظام یا اس سے ملتا جلتا کچھ ہونے والا ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی جو میں جو اسیس کر رہا ہوں ان کے ٹویٹ سے جو مجھے سمیل آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ وہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جو نگران سیٹ اپ ہے کاکڑ صاحب کا، اس کو مزید طوالت دی جا رہی ہے 2-3 سال تک، چاہے وہ احتساب کا بہانہ بنایا جائے، چاہے وہ معیشت کو ٹھیک کرنے کا بہانہ بنایا جائے، یا تیسری ایک اور چیز ہے وہ دہشت گردی کا معاملہ ہے، اس کی بنیاد پر بھی جو ہے وہ چیزوں کو طول دی جا سکتی ہے۔ تو اس ٹویٹ میں تو بہت کچھ ہے، اور عفنان اللہ کے عام آدمی نہیں، لندن کے اندر میاں صاحب کی بورڈ ٹیم میں ہی ہوتے ہیں ادھر جو ہے وہ، کیونکہ ان کی امپورٹنس بہت ہے۔ میں اس لیے بات، کوئی عام بندہ بات کرتا پھر میں سمجھتا کچھ نہیں ہے، لیکن عفنان اللہ بات کر رہا ہے تو اس میں اس کا مطلب پس پردہ بہت کچھ چل رہا ہے۔ کیونکہ احسن اقبال صاحب ہوں، شاہد کاکا عباسی صاحب ہوں، خواجہ آصف ہوں، خاص طور پہ جو فیض آباد دھرنا ہے اس حوالے سے بہت سارے حقائق آج کل مختلف چینلز پر بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں، اور خاص طور پر فیض حمید کے حوالے سے کہ زبردستی شامل ہوئے تھے ڈیل میں وہ، اور معاہدہ ان کے تحت ان کی وجہ سے ہوا، وہ خود جان بوجھ کر اس میں آئے اور انہوں نے پریشر ڈالا۔ یہ بھی ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے مسلسل جان بوجھ کر مختلف پروگرامز میں جا کر۔ جی یہ تو ایک بہانہ مل گیا نا، کیونکہ قاضی فائز صاحب نے فیض صاحب دھرنا کیس ٹیک اپ کر لیا، جب وہ ٹیک اپ کر لیا تو وہ معاملہ ڈسکس ہونا شروع ہو گیا۔ تو اب اگر وہ ڈائریکٹ قاضی فیض حمید پہ کچھ کرتے تو ڈیفینیٹلی وہ جو پہلے رد عمل آیا اس طرح کا رد عمل آتا۔ تو اب چونکہ قاضی صاحب نے کیس ٹیک اپ کیا تو میڈیا سوال کر رہا ہے، تو اس سوال کے جواب میں ان کو موقع مل گیا ایک بیانیہ کریٹ کرنے کا۔ وہ آپ نے سنا ہے احسن اقبال صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید صاحب خود سے سب کچھ کر رہے تھے، ہم نے ان کو کہا بھی تھا۔ اور پھر کل خواجہ آصف صاحب نے بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے دی کہ اس دھرنے کو سمیٹنے والوں یعنی کہ مذاکرات کرنے والوں کا ان کو بٹھانے میں اہم کردار ہے، ان کے دونوں ایک ہیں۔ انہوں نے اس طرح کی بات کی خواجہ آصف صاحب نے، تو یہ تو قاضی صاحب کے کندھے پر رکھ کے بالکل وہ بیانیہ بنا رہے ہیں، اور اس بیانیہ کی ان کو اشد ضرورت ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیانیہ ان کی سیاست میں جان ڈالتا ہے۔ بہت شکریہ۔ علی رضا ہم سے بات کر رہے تھے، علی رضا شاف صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار، اور میاں صاحب کے وطن واپسی کے حوالے سے بات بھی کی۔ انہوں نے کہا جی صرف یہی بات نہیں ہے کہ میاں صاحب تشریف لائیں گے 21 اکتوبر کو، بلکہ اور بھی پس پردہ کچھ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے پلان اے بی سی بھی موجود ہے کہ یہ نہیں ہوا کہ تو یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہوا تو یہ بھی ہو سکتا ہے، صدارتی نظام نہیں ہوا تو موجودہ سیٹ اپ کو طول دیا جا سکتا ہے، اور اگر تمام باتیں جو چاہ رہے ہیں مقتدر قوتوں کی جانب جو اشارہ کیا انہوں نے ان کے مطابق اگر ہوتی رہیں تو پھر جنوری کے آخر میں الیکشن ہو بھی سکتے ہیں، کیونکہ شیڈول کی اناؤنسمنٹ اب تک نہیں ہوئی، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تشویش کا اظہار کیا ہے، یہاں نون لیگ کی جانب سے تشویش کا اظہار ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہیں آنے والا وقت کیا مزید خبریں لاتا ہے۔ آج تک اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت۔ مولانا نگہبان۔